बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ब्रिटिश मॉडल स्कूल जो है उसकी इंतज़ामिया को, उनके स्टाफ को, उनके प्रिंसिपल को और स्पेशली शाह खालिद भाई को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम किया और इस रिज़ल्ट सेरेमनी में मुझे इनवाइट किया। और यहाँ पर आज मैं अपने बच्चों और बच्चियों की जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी कारकर्दगी है, वो मैं देख रही हूँ और उनके दरमियान में मौजूद हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी तालीम के हवाले से काम किया जाता है, स्पेशली हमारी फ़ीमेल एजुकेशन जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें अपने वज़ीरिस्तान की तरफ, अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारे वज़ीरिस्तान में फ़ीमेल एजुकेशन ना होने के बराबर है, जिसकी मेन वजह हमारी सोच है। हमारे वहाँ पर नॉन फंक्शनल स्कूल हैं, वहाँ पर गोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं जिसके लिए हम बार बार आवाज़ उठाते हैं और जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे तालीम के मैदान में सामने आए, तालीम हासिल करें। आज यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम अरसे में इस स्कूल में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो कारकर्दगी है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपनी काबिलियत का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पे ये दो हमारे साथ जो बच्चे हैं जिन्होंने कंपेयरिंग की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने स्टेज को संभाला। इन लोगों की जो है बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और जहाँ पे माइक में खराबी आती थी उनको ये लोग कैसे हैंडल करते थे, ये सारी चीज़ें मैं नोट करती रही। बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कंपेयरिंग की, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे, वहाँ पे बैठ के देखना बहुत आसान है, यहाँ स्टेज पे आके बात करना, यहाँ स्टेज पे आके परफॉर्मेंस करना, कंपेयरिंग करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत बड़े बड़े लोगों की जो है टांगें कांपने लगती है, बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो घबरा जाते हैं। लेकिन हमारे ये बच्चे जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस किया, मैं इनको दाद देती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। अगर इस तरीके से यहाँ पे ये जो हमारे स्कूल के असातिज़ा हैं, जो प्रिंसिपल हैं, ख़ुसूसन जो हमारे शाह खालिद भाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने इन लोगों को एक टैलेंट दिया है, एक कॉन्फिडेंस दिया है, वो घबराहट वाला जो एक खौफ होता है, जो बच्चे घबरा जाते हैं, वो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया। और ये इन लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी है इतने मुख्तसर अरसे में। यहाँ पर मैं फ़ीमेल एजुकेशन के हवाले से एक मैसेज दूंगी हमारे ट्राइबल्स, हमारे वज़ीरिस्तान के लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर हमारे वज़ीरिस्तान के लोग ही मौजूद होंगे, वही बैठे हैं, कि फ़ीमेल एजुकेशन जो है हमारी बच्चियों की तालीम वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर हम इन बच्चियों को देते हैं तो ये हम उन पे कोई एहसान नहीं करते, बल्कि ये उन लोगों का इस्लामी, आइनी और लिसानी हक है जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे वज़ीरिस्तान में, हमारे कबायली अज़ला में ये नहीं मिलता। जहाँ पे तालीम की बात होती है बच्चियों की, वहाँ पे बहुत से ऐसे जवाब पेश किए जाते हैं जहाँ पे एक दो स्कैंडल्स जो सामने आते हैं उसको जवाब बनाकर हमारी जितनी भी बच्चियाँ हैं उनकी तालीम के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, उनके जो हकूक़ हैं उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। एक वीडियो जब वायरल होती है या एक स्कैंडल स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नज़र आता है, सामने आता है, तो हम उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि ये देखो, ये हमारी ख़वातीन की आज़ादी का नतीजा है जो हम अपनी बच्चियों को तालीम देते हैं। ये हमारी अपने बच्चियों को, अपनी औरतों को घरों तक महसूस रखो, वरना ये नतीजा निकलेगा जो आज ये वीडियो वायरल हो गई है या आज इस तरह के स्कैंडल जो सामने आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते। हमें अपने गिरबान में जानने की ज़रूरत है, क्या है ये गलती कहाँ से हो रही है? क्या ये तालीम की गलती दे रहा है, तालीम की वजह है जो हमारी ख़वातीन या चंद एक स्कैंडल इस तरह सामने आ रहे हैं, या ये हमारी तरबियत का नतीजा है जो घर में हम अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते? मेन जो चीज़ है वो आपके घर की तरबियत है। जब आप अपने बच्चों को घर से तरबियत दोगे, सही उनकी परवरिश करोगे और उनको तालीम की रोशनी से मुनव्वर करोगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि कभी भी इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आएगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। या तो हम
موبائل کو الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ موبائل جو ہے یہ ہمارے خواتین کے ہاتھوں میں آئے گا تو اس طرح کے کام ہوں گے، لیپٹ ٹاپ ہمارے خواتین کے ہاتھوں میں آئے گا تو اس طرح کے کام ہوں گے، یا باقی چیزوں کو مردر الزام ٹھہرا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ ہے۔ اپنی خواتین کو یہ چیزیں نہ دو، ان سے ان کو دور رکھو، ڈیجیٹل جو میڈیا ہے ان سے ان کو دور رکھو تو اس طرح کی چیزیں واقعہ نہیں ہوتی، جو کہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کو ان مادی چیزوں سے جوڑ کر جان خلاصی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت مین کردار ادا کرتی ہے جو ہم گھر سے بچوں اور بچوں کو دیتے ہیں۔ یہاں پر میں جتنے بھی اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے میری یہ درخواست ہے، یہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بچوں کو اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی ایک پیریڈ رکھیں، جس میں خصوصی طور پر آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو برائیاں سامنے آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے ان کی کردار سازی کریں، ان کے حوالے سے اس کو بتایا جائے گا کہ یہ بچے ہمارے لیے بچے اب ایک بیج ہے، اگر یہ اس کو ہم صحیح طریقے سے بوئیں گے تو یہ آگے بڑے ہو کر بہت اچھا کردار ادا کریں گے، اگر اس کو ہم اچھے طریقے سے نہیں بوئیں گے تو یہ بڑے ہو کر ہمارے معاشرے کا ناسور بن جائیں گے۔ اخلاقیات جو ہے اس پہ آپ لوگ زیادہ فوکس کریں۔ گھروں میں بھی جتنے بھی ہمارے والدین ہیں جن کے بچے اور بچیاں ہیں ان سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ کاروبار ضرور کریں، میں یہ نہیں کہتی کاروبار کریں لیکن اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیں۔ آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو ان کو صرف اسکول کالج یونیورسٹی کے حد تک محدود نہ رکھیں کہ وہاں پہ یہ سب کچھ سیکھ جائیں گے، ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ان کی جو ہے روزمرہ کی کاروائیاں کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کس چیز میں وہ مشغول ہے۔ جب کوئی برائی سامنے آتی ہے تب ہم اپنے ان چیزوں کو مردر الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یا یہ تعلیم ہے، یہ آزادی ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو دی اور اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، جو کہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جتنے بھی اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کو اور جتنے بھی والدین ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ دیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، اور یہ جن چیزوں کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں، میں موبائل کی مثال دیتی ہوں کیونکہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، اس چیز سے ہم پیچھے کب تک ہم جان چھڑائیں گے کہ ہم موبائل استعمال نہ کریں یا ہم ان چیزوں کو استعمال نہ کریں تو یہ برائیاں نہیں ہوگی۔ یہ ان چیزوں کے ساتھ ہمارا روزمرہ آمنا سامنا ہے اور اس کا ہماری زندگی پہ بہت بڑا اثر ہے۔ اگر ہم اس کا پازیٹیو استعمال ان بچوں کو سکھائیں، اپنے بچیوں کو سکھائے تو پھر یہ ایک موبائل یہ بہت بڑی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے، معاشرے میں بہت بڑا اور اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہاں پر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ زیادہ جب آپ کی اسپیچ یا آپ کی باتیں زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدارا اپنے بچوں پہ، ان کی تعلیم و تربیت پہ، ان کی پرورش پہ فوکس کریں اور مادی چیزوں کو آپ الزام دے کے اپنی غلطیوں سے، اپنی جو آپ کی تربیت ہے، جو تربیت میں کمی ہے اس سے جان خلاصی کی کوشش نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کی تعلیم پہ فوکس کریں، کیونکہ یہ بچیاں جو ہے یہ پورے معاشرے کو بناتی ہیں۔ پورا جو ہمارے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ تو گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، وہ تو کاروبار کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، گھر کی ساری جو ذمہ داری ہوتی ہے، جو مینجمنٹ ہوتا ہے، بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ان ماؤں کی ذمہ ہوتی ہے۔ اگر وہ مائیں وہ خود تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، ان کو خود اچھے اور برے کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھائے گی، کیسے وہ ہمارے بچے معاشرے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ہمیں ان پہ توجہ دینی ہے۔ آج یہاں پہ جتنی بھی بچیاں ہیں انہوں نے بہت اچھا پرفارمنس کیا، کیونکہ ہماری بچیوں میں، ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں ہر جگہ جاتی ہوں، کراچی، اسلام آباد، پشاور، میں مختلف لوگوں کو دیکھتی ہوں،
اتنے وسائل کے باوجود, اتنی اپرچونیٹیز کے باوجود ان لوگوں میں بہت زیادہ خامیاں ہوتی ہے, ان لوگوں میں ٹیلنٹ بالکل نہیں ہوتا. جبکہ ہمارے بچے, ہمارے بچیاں جو وزیرستان میں دیکھتی ہوں, جو یہاں پر میں دیکھتی ہوں, محدود وسائل کے باوجود وہ بہت اچھی طریقے سے پرفارمنس کرتے ہیں. ان میں ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم نہیں کر سکتے ان کی طرح جس طریقے سے وہ لوگ پرفارمنس کرتے ہیں. اپنے اس ٹیلنٹ کو, اپنے اس فیوچر کو, اپنے اس بچوں کو ضائع مت ہونے دیں, ان پہ فوکس کریں. کیونکہ پہلے جن حالات کا ہم نے سامنا کیا ہے, جو حالات ہم پہ گزرے ہیں, اور اب جو حالات ہم پہ آ رہے ہیں, اس کا واحد جو حل ہے وہ تعلیم ہے. اپنے بچے اور بچوں کی تربیت ہے. ان کو مختلف فیلڈز میں لے کر جانا ہے تاکہ جو حالات ہم پہ آئے تھے, جو حالات آ رہے ہیں, اس کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں. ایک بار پھر میں برٹش ماڈل اسکول کی انتظامیہ کو, اس کے پرنسپل کو, ان بچوں کو, خصوصی طور پہ شاہ خالد بھائی کو میں مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں اتنا اچھا اسکول میں بچوں کی اتنی اچھی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, اتنا اچھا ان کو سکھایا ہے. اور میری یہ امید ہے, میں ان سے یہ امید بھی رکھتی ہوں کہ یہ مزید بھی اپنے بچے اور بچیوں پہ اس طرح فوکس کریں گے, اس طرح دل لگا کر ان کو سکھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات جو ہے اس پہ میری جو ریکویسٹ ہے کہ اخلاقیات کا ایک پیریڈ ضرور رکھیں. آج کل جو ہو رہا ہے اس پہ ان بچوں کو سمجھائیں, ان کی کردار ساتھ کریں. شکریہ.